بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار ارقم اسکول سرگودا کی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگلا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے لیکچر کا جائزہ لیں گے۔ ہم ڈپٹی نذیر احمد کے ناول سے ماخوذ سبق نسو اور سلیم کی گفتگو پڑھ رہے ہیں، اور اس ناول کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ دلی میں ایک سال ہیضے کی وبا آئی۔ نسو بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے کا شکار ہوا۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی۔ اس نے خواب میں قیامت کے ہولناک مناظر دیکھے اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس سے اپنی گزشتہ بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ وہ پچھتانے لگا اور آئندہ زندگی کی تلافی کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنی اور اپنے خاندان کی اصلاح کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی فہمیدہ کو اپنا معاون اور مددگار بنایا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اس نے اپنے چھوٹے بیٹے سلیم کو بلایا، اس کے معمولات پوچھے اور کھیلوں میں اس کی عدم دلچسپی کی وجہ جاننا چاہی۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ سلیم کھیلوں میں عدم دلچسپی کی کیا وجہ بتاتا ہے۔ ہاں جی، شروع کرتے ہیں سبق۔ آپ لوگ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ اپنی کتاب پر نوٹ کرتے جائیں گے۔ باب، چونکہ مشکل ہے اکثر مبتدی گھبرایا کرتے ہیں۔ مجھ کو یقین ہے کہ گنجفہ میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی۔ وہ بنسبت شطرنج کے بہت آسان ہے۔ ہاں، شطرنج کی نسبت کر گنجفہ کو زیادہ ناپسند کرتا ہوں۔ ہاں، شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجفہ میں حافظے پر۔ میری پسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصلی سبب سننا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا۔ آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ آخر اس کا کوئی سبب خاص ہوگا؟ آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ سلیم اور والد کے درمیان شطرنج اور گنجفہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ وضاحت بتانے سے پہلے میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتا دوں۔ مبتدی کا مطلب ہے ابتدا کرنے والا۔ طبیعت خوب لگتی ہوگی، خوشی محسوس ہوتی ہوگی، بنسبت، بجائے، مقابلے میں۔ اس کے بعد بچوں، گنجفہ کا مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں، تاش۔ طبیعت پر زور پڑتا ہے، بہت توجہ لگانی پڑتی ہے، داؤ پیچ لڑانے پڑتے ہیں۔ حافظہ، یاداشت، برے معلوم ہوتے ہیں، ناپسند ہیں۔ تعجب، حیرانی، شوق، دلچسپی، دلی نفرت، ناپسندیدگی، دیوانہ بنا رہتا تھا، پاگل ہوا رہتا تھا۔ دابے، دبائے۔ اب آپ اس کی وضاحت سنیں۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابا جان سلیم کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کھیلوں میں اس کی عدم دلچسپی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان شطرنج اور گنجفہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ابا جان کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کھیل مشکل ہے، اس لیے کھیلنے والا ابتدا میں گھبرا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شطرنج کی نسبت تاش چونکہ آسان ہے اور اسے کھیلنا بھی نسبتاً شطرنج کے آسان ہے، لہٰذا تمہاری طبیعت جو ہے وہ تاش میں خوب لگتی ہوگی، تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہوگی تاش کھیل کر۔ تو بیٹا بتاتا ہے کہ ابا جان مجھے شطرنج کی نسبت تاش کھیلنا زیادہ ناپسند ہے۔ پھر ابا جان ان دونوں کھیلوں کا فرق بتاتے ہیں کہ شاید شطرنج میں داؤ پیچ لڑانا پڑتے ہیں، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور گنجفہ میں حافظے پر بہت زور پڑتا ہے، اس لیے تم ان کھیلوں کو ناپسند کرتے ہو۔ تو بیٹا کہتے ہیں ابا جان میری ناپسندیدگی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کھیل مشکل ہیں، بلکہ مجھے یہ سارے کھیل کھیلنا پسند ہی نہیں، مجھے ان کھیلوں سے نفرت ہو چکی ہے۔ ابا جان بڑے حیران ہوتے اور کہتے ہیں کہ میں تمہاری ناپسندیدگی کا اصل سبب، اصلی وجہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم کھیلوں کے بہت شوقین رہے ہو اور دیوانہ وار ان کھیلوں کے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھتا تھا، تمہیں بہت شوق سے میں یہ کھیل کھیلتے دیکھا کرتا تھا اور تم مسلسل دلچسپی کے ساتھ یہ کھیل کھیلا کرتے تھے۔ تو
بیٹا بتاتا ہے ابا جان آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ میں کھیل بہت دلچسپی کے ساتھ کھیلتا تھا اور ان کے پیچھے پاگل ہوا رہتا تھا، مگر اب میرا دل اچاٹ ہو گیا ان تمام باتوں سے، ان تمام کھیلوں سے۔ ابا جان کہتے ہیں کہ آخر کوئی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے تمہارا میلان بدل گیا، تمہارے مزاج میں تبدیلی آئی، تو اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ بیٹے نے بتایا آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دبائے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا، شاید ان 4 لڑکوں کی صحبت ہے جس نے میرے مزاج کو بدل دیا۔ پھر ابا جان اس کی سلیم کی تائید کرتے ہیں وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھڈی جوتیاں پہنے، منڈے ہوئے سر، اونچے پاجامے، نیچی چولیاں۔ پہلے میننگز دیکھ لیں، پھڈی جوتیاں، بیٹھی ہوئی ایڑی، سر کے بال اترے ہوئے، منڈے ہوئے سر، سر کے بال اترے ہوئے، چولیاں، قمیضیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مشکل الفاظ کے معنی، عجب انوکھی راہ چلتے ہیں، راستے سے گزرتے ہیں، گردن نیچی کیے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے، جان پہچان، واقفیت، کانوں کان خبر نہ ہونا، یہ محاورہ، اس کا مطلب ہے بالکل علم نہ ہونا۔ محلے میں کوڑیوں بہتیرے بہت زیادہ بھرے پڑے ہیں، موجود ہیں، واسطہ تعلق، اوپر تلے کے، ایک کے بعد دوسرا، پھر آوازہ کسنا، چھیڑنا، تنگ کرنا، اور شکایت، گلہ۔ اب ہم اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ سلیم بتاتا ہے ابا جان کو کہ آپ نے اکثر محلے میں 4 لڑکوں کو آتے جاتے دیکھا ہوگا، وہ چاروں لڑکے نہایت عمدہ اوصاف کے مالک ہیں، ان کی عجیب عادات ہیں، ان کے حسن اخلاق اور شریفانہ مزاج سے میں بے حد متاثر ہوا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ جب وہ راستے سے گزرتے ہیں تو نہایت عاجزی اور انکساری سے گردن جھکا کر گزرتے ہیں اور اپنی نظریں بھی جھکا کر رکھتے ہیں۔ راستے میں کوئی بڑا مل جائے، چاہے اس سے واقفیت ہو یا نہ ہو، یہ سلام ضرور کرتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ چاروں بھائی ہمارے ہی محلے میں کئی برس سے رہ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو جانتا نہیں۔ نہایت شریفانہ طور اتوار کے مالک ہیں، اور محلے میں کئی اور لڑکے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کی عادات سب سے مختلف ہیں۔ چونکہ یہ چاروں بھائی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اس لیے محلے کے دیگر شرارتی اور آوارہ لڑکوں سے دور رہتے ہیں۔ کبھی کسی سے ان کی دوستی نہیں ہوئی۔ یہ چاروں لڑکے آپس میں سگے بھائی ہیں اور چھوٹے بڑے ہیں، یعنی ان کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ان کا آپس میں بہت پیار اور محبت ہے۔ پھر یہ محلے کے دیگر افراد بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں، سب کے ساتھ اتفاق سے رہتے ہیں، کبھی کسی سے جھگڑتے نہیں، لڑائی نہیں کرتے، کسی کو گالی نہیں دیتے، کبھی قسم نہیں کھاتے، جھوٹ بولنے سے یہ نفرت کرتے ہیں، دوسروں کو بلا وجہ تنگ کرنا اور کسی پر آوازہ کسنا انہیں بے حد ناپسند ہے۔ آج تک محلے میں کبھی کسی نے ان کی شکایت نہیں کی۔ ان کے حسن اخلاق اور اچھے مزاج سے ہر کوئی متاثر ہوتا ہے، کیونکہ اچھا اخلاق خوشبو کی طرح ہر ایک کو اپنا گرویدہ کر لیتا ہے۔ اس لیے ان چاروں لڑکوں کے مزاج اور عادات کی وجہ سے بھی لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ سلیم ان 4 لڑکوں کے بارے میں مزید اپنے ابا جان کو بتاتا ہے کہ اس نے ان کے حسن سلوک اور مروت کا یہ عالم ہے کہ کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی استاد محترم سے نہیں لگائی۔ یہ انتہائی نیک سیرت اور نیک چلن ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب ہمیں مدرسے میں 1 گھنٹے کی تفریح کے لیے چھٹی ملتی ہے تو سب لڑکے کھیل کود اور شرارتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور یہ چاروں بھائی ایک قریب کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ ابا جان پوچھتے ہیں پھر، تو سلیم بتاتا ہے کہ درمیانہ بھائی جو ہے وہ میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ استاد صاحب کا پڑھایا ہوا سبق مجھے زبانی یاد نہیں تھا۔ جب انہوں نے مجھ سے سبق سنا تو میں نہ سنا سکا، جس کی وجہ سے وہ بہت ناراض ہوئے اور اس لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ بھی تیری طرح کا لڑکا ہے، بہت محنتی اور لائق ہے، روزانہ سبق یاد کر کر آتا ہے، تمہاری طرح یہ کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ سارا وقت پڑھائی کرتا ہے، تمہارے گھر کے ساتھ ہی رہتا ہے، تم میں اور اس میں کتنا فرق ہے، اگر تمہیں کھیل کود سے فرصت ملے تو اس کے پاس جا کر سبق یاد کر لیا کرو۔ استاد محترم کی بات سن کر مجھے بہت ندامت ہوئی اور میں نے اس لڑکے سے پوچھا، کیا تم مجھے سبق یاد کرا دیا کرو گے؟ تو اس نے بخوشی رضامندی کا اظہار کیا۔
اگلے دن میں ان کے گھر چلا گیا اور لڑکے کو آواز دی، انہوں نے مجھے گھر کے اندر بلا لیا۔ آگے دیکھتے ہیں، دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی تھی۔ قبلہ رو قبلے کی طرف۔ اور اس کے بعد دیکھیں، وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے دالان کا مطلب ہے بڑا کمرہ، اپنے ہم جماعت ایک ہی جماعت میں پڑھنے والے۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا گو، اگرچہ تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا لیکن ضروری ہے کہ میں تم کو دعا دوں، جیتے رہو، عمر دراز ہو، لمبی عمر ہو، خدا نیک ہدایت دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا۔ زمین میں گڑ جانا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے شرمندہ ہونا۔ میں نے فوراً اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بی نے فرمایا، بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا، شریفوں کا دستور ہے، طریقہ ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تمہیں نہ ٹوکتی، میں تمہیں نہ سمجھاتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے، اس وجہ سے مجھ کو جتا دینا، سمجھا دینا ضرور تھا۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے بار بار کہہ کے کھلائی۔ مدتوں، بہت زمانے تک، بہت عرصے تک میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بی بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے پیار کرنے لگی، مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا ہے، اچاٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ جو ہی میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ تخت پر جائے نماز بچھائے ایک بڑی بی قبلہ رو چہرہ کیے تسبیحات میں مشغول ہیں۔ یہ بوڑھی عورت ان 4 لڑکوں کی نانی اماں ہے۔ گھر کے تمام افراد کے علاوہ محلے کے دوسرے لوگ بھی ان کی بے حد عزت کرتے ہیں اور انہیں سب بی اماں کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ میں ان بی اماں کو سلام کیے بغیر سیدھا صحن میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ اس کے بعد بی اماں نے مجھے نصیحتیں کی اور کہا، بیٹا برا نہ ماننا، اچھے اور نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، السلام قبل الکلام، کے بات کرنے سے پہلے سلام کرنا ضروری ہے، بات کرنے سے پہلے سلام کر لیا کرو۔ اور چاہے ان سے واقفیت ہو یا نہ ہو، میں کبھی بھی تم پر اعتراض نہ کرتی، تمہیں نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے دوست ہو، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس لیے میں تمہیں یہ باتیں سمجھا رہی ہوں۔ اس کے بعد بی اماں نے مجھے مٹھائی دی، بڑی اپنائیت سے ضد کر کے مٹھائی کھلائی۔ بڑی اماں کے مشفقانہ رویے سے میں بے حد متاثر ہوا۔ وہ مجھے اپنے نواسوں کی طرح پیار کرنے لگی۔ میں بہت عرصے تک ان کے گھر جاتا رہا، میں ان سے مانوس ہو گیا، ان کا بہت احترام کرتا تھا اور مجھے وہ ہمیشہ نصیحت کرتی۔ یہ انہی کی تربیت اور نصیحت کا اثر ہے کہ آج کھیل کی تمام باتوں سے میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ ہاں جی، آپ نے دیکھا بچوں کہ اچھی صحبت، اچھا دوست اور اچھی سوچ انسان کی شخصیت پر کتنے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ لہٰذا دوستوں کے انتخاب میں ہمیشہ ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ اب آپ نے اس سبق کا خلاصہ یاد کرنا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ یاد کریں، اور اقتباس کی تشریح کا طریقہ جیسے آپ کو سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اسی طریقے کے مطابق جو ہے اس کی پریکٹس آپ اپنی رف کاپی پر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔